بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، یزید بن معاویہ کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت ہی زیادہ عزیز تھا، اس لیے یزید نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کی تربیت اپنے مزاج کے مطابق کرے تاکہ وہ اس کا حقیقی جانشین بن سکے۔ جب معاویہ بن یزید اس عمر کو پہنچا کہ اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جائے تو اس کام کے لیے اس وقت کے ایک بہت بڑے قابل استاد عمر المخصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن چونکہ یزید اس بات کو نہیں جانتا تھا اس لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا گیا۔ استاد نے معاویہ بن یزید کو قرآن کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت و منزلت کا بھی بتایا اور ان کی محبت کا دیا معاویہ کے دل میں روشن کر دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یزید کے بیٹے معاویہ کے بارے میں ذکر کریں گے کہ کیسے اس نے اپنے باپ دادا کی خلافت پر حکمرانی کو ٹھکرا دیا۔ لیکن اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، یزید ملعون کا یہ بیٹا ابھی 20 سال کا ہی تھا کہ اس کا باپ جہنم رسید ہوا اور لوگوں نے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایک ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اور اپنے تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ لیکن پیارے دوستو، معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت خلافت پر بیٹھا اور ان 40 دنوں میں اس نے اپنے باپ کے شرمناک کارناموں کا بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا پھر تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذابات سے دور رکھے۔ پیارے دوستو، بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا یہ فیصلہ ان کی تعلیمات اور ان کے ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا: میرے جد نے اس شخص سے تخت و خلافت کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کا حقدار تھا، اور اسلام میں اس کا کردار سب سے زیادہ روشن تھا۔ شجاعت اور علم میں وہ سب سے آگے تھا۔ وہ سب سے پہلے ایمان لایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شوہر اور سبتین کا باپ تھا۔ پھر بھی جب میرے جد نے اس سے جنگ کی تو تم سب نے میرے جد کا ہی ساتھ دیا، اور میرے جد نے اس خلافت پر قبضہ کر لیا، اور وہ اس وقت تک قابض رہا جب تک اس کی موت اس تک نہ آ پہنچی، اور اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے میں آئی۔ وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا، اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا، اور وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا، اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے بھی تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے تھے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی، اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ پیارے دوستو، معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رند گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز سے روتا رہا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ شخص حکومت کرے جس کا تم سب انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ پیارے دوستو،
मुआविया बिन यजीद के इन जुमलों ने महफिल में एक तूफान बर्पा कर दिया। सब हैरान और इज़्तिराब से एक दूसरे को तकने लगे और फिर ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगे। हर शख्स अपनी राय दे रहा था कि मरवान बिन हकम, जो मिंबर के नज़दीक ही बैठा था, उसने खड़े होकर मुआविया पर एतराज़ करना चाहा, जिस पर मुआविया ने गुस्से से चीख कर मरवान से कहा, मुझसे दूर हो जाओ। क्या तुम हीले और बहाने से मेरे जहन में दाखिल होना चाहते हो? मैंने तुम्हारी खिलाफत का मज़ा नहीं चखा कि तुम्हारे गुनाहों की जिम्मेदारी उठाऊं। अगर ये खिलाफत फ़ायदेमंद चीज़ है तो अफसोस, मेरे बाप ने इसके ज़रिए सिर्फ़ अपने गुनाहों और बदबख्ती में इजाफ़ा किया है, और अगर ये नुकसानदेह चीज़ है तो जो बदबख्ती इससे मेरे बाप ने समेटी है वही काफ़ी है। मैं अपने आप को इससे आलूदा नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगा और फिर मिंबर से नीचे उतर आया। बनु उमैया, जिसके लिए ये वाक़या एक बहुत बड़ा ख़तरा था और उसके बाद खिलाफत उनसे छीन सकती थी, वो इसका इंतकाम लेने के लिए सबसे पहले उमर अल-मखसूस यानी मुआविया बिन यजीद के उस्ताद के पास पहुँचे और उससे कहने लगे, तुमने इस तरह की तरबियत की कि आज उसने खिलाफत को ठुकरा दिया है। तुम ही ने उसको भड़काया है कि वो सबके सामने भरे मजमे में इस तरह की तकरीर करे और बनु उमैया के जुल्म सितम को सबके सामने बयान करे। इसके बाद उन जालिमों ने उस आलिम को पकड़कर एक गड्ढा खोदा और उसे उस गड्ढे में जिंदा दफन कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या दो अहम नुक्तों की तरफ इशारा करता है। पहला ये कि बच्चे की तरबियत में उस्ताद का किरदार कितनी अहमियत का हामिल है कि अगर मुआविया बिन यजीद का उस्ताद उस बच्चे की सही तरबियत ना करता तो वो भी अपने अजदाद की तरह इस तख्ते खिलाफत से जायज़ व नाजायज़ फ़ायदा उठाता और दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी को ही सब कुछ समझते हुए ऐश व इशरत में गर्क रहता। लेकिन उसके मुत्तकी और आलिम उस्ताद ने उसकी तालीमात कुरान व हदीस की रोशनी में इस तरह तरबियत की थी कि ये तख्त व ताज भी उसके इरादे की राह में रुकावट न बन सका। और दूसरा ये कि अगर इंसान हक़ की जुस्तजू में हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बातिल की गुमराहियों से निकाल कर हक़ तक ज़रूर पहुँचा देता है। और अब ये इंसान की मर्ज़ी है कि वो हक़ को कबूल करके उससे वाबस्ता रहे और खुदा के नेक बंदों में उसका शुमार हो, या हक़ से मुंह मोड़कर गुमराहियों में पड़ा रहे और खुदा के अज़ाबात का हकदार हो। प्यारे दोस्तों, इन्हीं दो नुक्तों पर आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आप ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आइंदा भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके बंदा नाचीज़ के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिएगा। बहुत जल्द किसी और इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में बंदा नाचीज़ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।